اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا صُرِفَتِ الْأَبْصَارُ هُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ یعنی اور جب اعراف والوں کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھیر دی جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکار کر کہیں گے کہ جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے۔ جب اعراف والوں کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھیر دی جائیں گی، اس وقت کفار جو کہ دنیا کے سردار تھے اور قیامت میں جہنم کے باسی، ان کی پیشانیوں پر جہنمی ہونے کی علامت موجود ہوں گی، جس سے وہ اعراف والے انہیں پہچانتے ہوں گے۔ وہ پکاریں گے تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا۔ اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، کیا یہ وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا؟ ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ، نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم۔ اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے؟ اعراف والے غریب جنتی مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے مشرکوں سے کہیں گے کہ کیا یہی وہ غریب مسلمان ہیں جنہیں تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے اور ان کی غریبی فقیری کو دیکھ کر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت نہیں فرمائے گا؟ اب خود دیکھ لو کہ وہ جنت کے دائمی عیش اور راحت میں کس عزت اور احترام کے ساتھ ہیں اور تم کس بڑی مصیبت میں مبتلا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مومن کی فقیری یا کافر کی امیری سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، نیز کسی غریب کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ غریبوں کی بے بسی کا مذاق اڑانا کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے کہ کفار مسلمانوں کو غریب ہونے کی وجہ سے طعنہ دیتے تھے۔ مسلمان کو غربت کے طعنے دینا ایذاء مسلم اور حرام فعل ہے۔ ایذاء مسلم کے مرتکب لوگوں کو اس حدیث مبارکہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں اسے گالی دی، اسے تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائے گی اور کچھ اس مظلوم کو دے کر اور کچھ اس مظلوم کو۔ پھر اگر اس کے ذمے کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. اور دوزخی بہشتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا. کہیں گے کہ بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ اور جہنمی پکاریں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخیوں کو بھی کچھ لالچ ہوگی اور وہ عرض کریں گے یا رب جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم انہیں دیکھ لیں، ہم انہیں دیکھ سکیں اور ان سے بات کر سکیں. چنانچہ انہیں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کے نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچانیں گے، لیکن اہل جنت ان دوزخی رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے کیونکہ دوزخیوں کے منہ کالے ہوں گے، صورتیں بگڑ گئی ہوں گی. تو وہ جنتیوں کے نام لے کر پکاریں گے. کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی بھائی کو، اور کوئی اور کہے گا ہائے میں جل گیا، مجھ پر پانی ڈال دو. اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے ان نعمتوں میں سے کھانے کو دو. ان کی پکار سن کر جنتی کہیں گے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنتی مومن کو دوزخی کافر سے بالکل محبت نہ ہوگی اور نہ ہی اس پر رحم آئے گا، اگرچہ اس کا سگا باپ، بیٹا یا بہترین دوست ہو. وہ اس کے مانگنے پر بھی ادھر کچھ نہ پھینکے گا. خیال رہے کہ یہاں حرام سے مراد شرعی حرام نہیں، کیونکہ وہاں شرعی احکام جاری نہ ہوں گے، بلکہ مراد کامل محرومی ہے. نیز جنتیوں کا جہنمیوں کی مدد نہ کرنا کافر جہنمیوں کے متعلق ہے، ورنہ جہنم کے مستحق مسلمانوں میں سے بہت سے گناہ گاروں کو نیک رشتہ داروں کی شفاعت نصیب ہوگی، جیسے حافظ قرآن کے بارے میں حدیث میں تصریح ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون. جہنمیوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جہنمیوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. اس آیت میں کفار کی ایک بری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کفار نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اس طرح کے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتے ہوئے جسے چاہا حرام کہہ دیا اور جسے چاہا حلال قرار دے دیا. اور جب انہیں ایمان قبول کرنے کی دعوت دی گئی تو یہ ایمان والوں سے مذاق مسخری کرنے لگ گئے. انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا کہ دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر اپنے اخروی انجام کو بھول گئے اور اہل و عیال کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے دور ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت سخت خطرناک ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے. یعنی کفار نے دنیا میں جو معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں روا رکھا تھا، قیامت کے دن اس کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا. چونکہ انہوں نے قیامت کا خیال تک چھوڑ رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اس بھولنے کا بدلہ دے گا.
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسیان کی نسبت کا مطلب کفار کے نسیان یعنی بھولنے کا بدلہ دینا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک عظیم علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا، ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کامل علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں انسانی ہدایت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام چیزیں بیان فرما دی، اور جس چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے دعوت دی اس کی حقانیت کے زبردست دلائل قائم فرمائے، اور اسے بار بار دل نشین انداز اور حسین پیرایوں میں بیان کیا۔ قرآن پاک عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کی بیان کا حسین مجموعہ ہے۔ قرآن کی رحمت عامہ تو سارے عالم کے لیے ہے، ساری دنیا کو ایک ہدایت نامہ مل گیا، مگر رحمت خاصہ صرف مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ اس سے نفع صرف وہی اٹھاتے ہیں۔ هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ وہ تو صرف قرآن کے کہے ہوئے آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں، جس دن وہ آخری انجام آئے گا تو جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تھے، تو ہے کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کر دے، ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم جو پہلے عمل کیا کرتے تھے اس کے برخلاف اعمال کر لیں گے۔ بے شک انہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی اور ان سے کھو گئے جو بہتان باندھتے تھے۔ هل ينظرون، کاہے کی راہ دیکھتے ہیں، یعنی وہ کفار جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی آیت کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، ان پر ایمان نہ لائے، وہ صرف اس قرآن کے بیان کیے ہوئے آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن جب اس قرآن کا بتایا ہوا انجام آئے گا تو وہ کافر جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے نہ اس پر ایمان لاتے تھے اور نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اقرار کرتے ہوئے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول جو تعلیمات لائے تھے وہ سب حق تھیں، یعنی حشر و نشر، قیامت کے دن اٹھنا اور ثواب و عذاب، یہ سب حق ہے، لیکن اس وقت ان کا اقرار کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اور جب اپنی جانوں کو عذاب میں دیکھیں گے اور یہ نظارہ کریں گے کہ مسلمانوں کی شفاعت ہو رہی ہے، اور انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء، چھوٹے بچے ماہ رمضان اور خانہ کعبہ وغیرہ شفاعت کر رہے ہیں، تب کف افسوس ملتے ہوئے کہیں گے کہ ہے کوئی جو ہماری سفارش کر دے، اور اگر یہ نہیں تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ پہلے جو اعمال کیے تھے انہیں چھوڑ کر نیک اعمال کر لیں، کفر کی بجائے ایمان لے آئیں، معصیت اور نافرمانی کی بجائے اطاعت اور فرما برداری اختیار کریں، مگر نہ انہیں کسی کی شفاعت نصیب ہوگی اور نہ دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور عمل کا وقت ضائع کر کے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور پچھتانے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں بچا، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے کھو گئے۔ کفار جو کہتے تھے کہ بت خدا کے شریک ہیں اور اپنے پجاریوں کی شفاعت کریں گے،
اب آخرت میں انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے یہ دعوے جھوٹے تھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے کھو گئے کفار جو کہتے تھے کہ بت خدا کے شریک ہیں اور اپنے پجاریوں کی شفاعت کریں گے۔ اب آخرت میں انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے یہ دعوے جھوٹے تھے۔ اوپر متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں اور جہنمیوں کے احوال کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ ان کے مقابلے میں جنتیوں کی نعمتیں اور جہنمیوں کے عذاب، جنتیوں کی خوشیاں اور جہنمیوں کی حسرتیں، یہ سب چیزیں بیان کی گئیں۔ آیت میں جو کچھ بیان ہوا اس میں بنیادی طور پر مسلمانوں اور کافروں کے انجام کا بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اصحاب اعراف کا بیان ہے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اب یہاں مسلمانوں کا ایک گروہ بھی ہوگا جن کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہوں گی، اور یوں ہی وہ لوگ بھی ہوں گے جو نیکیوں کے باوجود کسی گناہ پر پکڑے جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو کفر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں تمام ذرا مثلا فلمیں، ڈرامے، مداحیہ پروگرام، دینی معلومات کی کمی داخل ہے جو آج کے زمانے میں کفریات کا سبب بنتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ کوئی مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ کچھ گنہگار مسلمان ضرور جہنم میں جائیں گے، لہذا ہمیں جہنم کے عذاب اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب جہنم سے کس قدر پناہ مانگتے تھے، اس کا اندازہ احادیث طیبات کے مطالعے سے ہو سکتا ہے۔ یوں ہی صحابہ، تابعین اور بزرگان دین بھی ہمیشہ جہنم کے عذاب سے خائف اور لرزاں اور ترساں رہتے تھے۔ ترغیب کے لیے یہاں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت حمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان آیات کریمہ ان لدینا انکالا و جحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، یعنی بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے کی تلاوت کی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان مقدسہ سے نکلنے والے آنسوں سے مٹی نم ہو گئی۔ پھر فرمایا: اے بھائیوں، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص نے بتایا جس نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں جھکتے، اٹھتے اور سوز و غداز کی حالت میں نماز ادا کرتے۔ اگر کوئی ناواقف شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حالت کو دیکھتا تو کہتا کہ ان پر جنون طاری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت جہنم کے خوف کی وجہ سے اس وقت ہوتی کہ جب آپ یہ آیت وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَقَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، یعنی اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگی جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا
تو وہاں موت مانگیں گے، یا اس جیسی کوئی اور آیت تلاوت فرماتے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات پہنچی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا اگر میں جنت اور جہنم کے درمیان ہوں اور مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں سے کس کی طرف جانے کا مجھے حکم دیا جائے گا تو میں اس بات کو اختیار کروں گا کہ میں یہ معلوم ہونے سے پہلے ہی راکھ ہو جاؤں کہ میں کہاں جاؤں گا۔ ایک انصاری نوجوان کے دل میں جہنم کا خوف پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے وہ گھر میں ہی بیٹھ گئے۔ جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینے سے چمٹ گئے، اس کے بعد ایک چیخ ماری اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ غمگسار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے کفن دفن کی تیاری کرو، جہنم کے خوف سے اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مشہور تابعی بزرگ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالی عنہ کا جہنم کے خوف کی وجہ سے یہ حال تھا کہ آپ سونے کے لیے بستر بچھاتے اور اس پر لیٹ جاتے، پھر ایسے تڑپنے لگتے جیسے دانہ ہنڈیا میں اچھلتا ہے، پھر اپنے بستر کی گدی بنا دیتے، پھر اسے بھی لپیٹ دیتے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، اور فرماتے جہنم کی یاد نے عبادت گزاروں پر نیند حرام کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب جہنم کے عذابات سے ڈرنے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔